بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے تقسیم ثانی کا ذکر کیا۔ فرمایا تھا کہ تقسیم ثانی اسی نظم کے بیان کے اقسام میں ہے، یعنی معنی کے ظہور اور معنی کے خفا، نظم کے معنی کے ظہور اور نظم کے معنی کے خفا کے اقسام میں ہے۔ اسی نظم کے معنی کے ظہور و خفا کے اقسام میں ہے جو مذکور ہوئی تقسیم اول میں، یعنی خاص و عام۔ پھر فرمایا تھا یعنی نظم کا معنی کس طرح ظاہر ہوگا، کیسے ظاہر ہوگا، کلام کے لیے نظم کو چلایا گیا ہوگا معنی کو یا نہیں چلایا گیا ہوگا، تعویل کا احتمال رکھتا ہوگا یا نہیں رکھتا ہوگا، لفظ سے معنی کتنا خفی ہوگا، تھوڑا خفی ہوگا یا پورا خفی ہوگا، خفا تھوڑا سا ہوگا یا مکمل ہوگا۔ فرمایا تھا وہی اربعۃ ایضاً، اور یہ بھی کتنی ہے؟ 4، الظاہر والنص والمفسر والمحکم۔ ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اب یہاں سے دلیل حصر ذکر کر رہے ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم کے درمیان۔ یہ سب آسان بحثیں چل رہی ہیں، اچھا یاد کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَنَّ ظَاهَرَ مَعْنَاهُ فَإِمَّا أَن يَحْتَمِلَ التَّأْوِيلُ أَوْ لَا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر نظم کا معنی ظاہر ہوگا، نظم کا معنی ظاہر ہوگا، ہاں، فَإِمَّا أَن يَحْتَمِلَ التَّأْوِيلُ، تو یا تو وہ تعویل کا احتمال رکھے گا، اولا یا نہیں رکھے گا۔ فَإِنِ احْتَمَلَهُ فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ مَعْنَاهُ، تو اگر وہ تعویل کا احتمال رکھے تو دو حال سے خالی نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ، تو اگر اس کا معنی محض صیغے سے ظاہر ہوگا یا محض صیغے سے ظاہر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اگر محض صیغے سے ظاہر ہو فَهُوَ الظَّاہر، تو وہ ظاہر ہے، وَإِلَّا فَهُوَ النَّص، ورنہ تو وہ نص ہے، وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلْهُ، اور اگر وہ احتمال نہیں رکھے گا، تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا، فَإِن قَبِلَ النَّسْخَ، نسخ، اگر تعویل کا احتمال نہ رکھے تو بھی دو حال سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا تو وہ نسخ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر وہ فَإِن قَبِلَ النَّسْخُ، اگر وہ نسخ کو قبول کر لے، فَهُوَ المفسر، تو وہ مفسر ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ، ورنہ تو وہ محکم ہے۔ دلیل حصر انہوں نے بیان کر دی کہ اگر نظم کے معنی، نظم کا معنی ظاہر ہوگا تو یا تو تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اگر تعویل کا احتمال رکھے گا تو بھی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو معنی کا ظہور محض صیغے کی وجہ سے ہوگا، ہم نے صیغہ بولا معنی سمجھ میں آ گیا ہے، تو یا تو محض صیغے کی وجہ سے معنی ظاہر ہوگا، فَهُوَ الظَّاہر، تو وہ ظاہر ہے، وَإِلَّا، اگر محض صیغے کی وجہ سے ظاہر نہ ہو معنی تو کہہ رہے ہیں وہ نص ہے، اور اگر وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا تو بھی دو حال سے خالی نہیں ہے، اگر وہ نص کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر نص کو قبول کرے گا تو وہ مفسر ہے، اور اگر نسخ کو قبول نہیں کرے گا تو وہ محکم ہے۔ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا، تو یہ تمام اقسام بعضها اولا من بعض، یہ بعض سے اولا ہیں، بعضها اولا من بعض، بعض سے اولا ہیں، فَيُوجَدُ الْأَدْنَى
فی الاعلیٰ تو ادنا اعلیٰ میں پائی جائے گی، ولا تباین بینہما، تو کہہ رہے ہیں ان کے درمیان کوئی تباین بھی نہیں ہوگا، ولا تباین بینہما، اور دونوں کے درمیان کوئی تباین بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جب بعض سے اولیٰ ہیں تو اب ادنا بعض سے اعلیٰ ہیں تو ادنا اعلیٰ میں پایا جائے گا، جب ادنا اعلیٰ میں پایا جائے گا تو آپس میں ان کے درمیان کوئی تباین نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاعْتِبَار، اور تباین یہ صرف اعتباری ہوگا۔ تباین کون سا ہوگا؟ صرف اعتباری، تباین اعتبار کے مطابق ہوگا، اعتباری تباین ہوگا بس۔ بخلاف الخاص، برخلاف خاص کے، عام مع العام والمشترک، عام اور مشترک کے ساتھ ہو، خاص عام اور مشترک کے ساتھ ہو، اس کے برخلاف کہتے ہیں فإنہا مقابلۃ بنفسہا، کیونکہ یہ بذات خود مقابل ہیں، بذات خود متقابل ہیں آپس میں۔ خاص عام میں نہیں پایا جائے گا، عام مشترک میں نہیں پایا جائے گا، مشترک مؤول میں نہیں پایا جائے گا، تو ان کے درمیان یہ متقابل ہیں نا، آپس میں تقابل ہے، تباین ہے ان کے درمیان، لیکن یہاں پر ظاہر نص مفسر اور محکم میں کوئی تباین نہیں، کیونکہ ادنا اعلیٰ میں پایا جائے گا۔ کہتے ہیں بخلاف الخاص مع العام والمشترکی، برخلاف خاص کے عام اور مشترک کے ساتھ، فإنہا متقابلۃ بنفسہا، کیونکہ وہ بذات خود متقابل ہیں۔ سمجھ گئے؟ جب متقابل ہیں فلہذا لم یذکر المقابل فی التقسیم الاول، اسی وجہ سے مقابل کو ذکر نہیں کیا تقسیم اول میں، وذکر فی الثانی، اور مقابل کو ذکر کیا ہے تقسیم ثانی میں، فقط تقسیم ثانی میں۔ وہاں جب تقابل ہے تو وہاں مقابلے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہاں تباین ہے نہیں تو یہاں مقابل کو ذکر کرنے کی ضرورت پڑی، لہذا تقسیم ثانی میں انہوں نے مقابل کو ذکر کر دیا۔ دیکھیں 4 قسمیں بتائیں معنی کے ظہور کے اعتبار سے، معنی کے ظاہر نص مفسر محکم۔ ظاہر میں معنی ظاہر ہوگا صرف صیغے کی وجہ سے، اور نص میں صرف صیغے کی وجہ سے معنی ظاہر نہیں ہوگا۔ اور مفسر کہہ رہے ہیں دیکھیں ظاہر اس میں معنی کا ظہور ہوگا، اور نص میں اس سے زیادہ ظہور ہے، مفسر میں اس سے زیادہ، محکم میں اس سے زیادہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہہ رہے ہیں ظاہر نص میں پایا جائے گا، نص مفسر میں پایا جائے گا، مفسر محکم میں پایا جائے گا۔ ظاہر سے اعلیٰ نص ہے، نص سے اعلیٰ مفسر ہے، مفسر سے اعلیٰ محکم ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر نص میں پایا جائے گا، نص مفسر میں پایا جائے گا، مفسر محکم میں۔ کہتے ہیں فلہذا، اسی وجہ سے لم یذکر المقابل فی التقسیم الاول، اسی وجہ سے تقسیم اول میں مقابل کو ذکر نہیں کیا، وذکر فی الثانی، اور تقسیم ثانی میں ذکر کیا ہے فقط۔ فقال، اور فرمایا ولہذہ الاربعۃ اربعۃ، ان چاروں کے لیے اربعۃ 4 قسمیں ہیں، تقابلھا جو ان کے مقابل ہیں۔ ان چاروں کے لیے ظاہر نص مفسر محکم کے لیے 4 قسمیں اور ہیں، 4 اور قسمیں ہیں تقابلھا جو ان کے مقابل ہیں۔ ای لہذا الاقسام الاربعۃ، یعنی ان 4 قسموں کے لیے للظہور، ظہور کی 4 قسموں کے لیے اقسام اربعۃ اخر، دوسری 4 قسمیں ہیں، تقابلھا فی الخفا، جو خفا میں ان کے مقابل ہیں۔ ان میں معنی ظاہر ہوگا، اور ان میں جو مقابل ہیں ان میں معنی پوشیدہ ہوگا، تو مقابل ہیں کہ نہیں؟ ان 4 کے مقابل ہیں،
یعنی 4 قسمیں وہ ہیں جن میں نہ معنی ظاہر ہوگا، اور 4 قسمیں وہ ہوں گی جس میں معنی پوشیدہ ہوگا۔ سمجھ گئے بات؟ کہتے ہیں اسی وجہ سے ان 4 ظہور کی 4 قسموں کے لیے دوسری 4 قسمیں ہیں تو قابلھا فی الخفائی، جو خفا میں ان کے مقابل ہیں۔ فکما ان فی الاولی، جس طرح کے اول میں بعضھا اولی من بعض، بعض سے اولا تھیں، فی الظہور، ظہور کے اندر، ظہور کے اعتبار سے، معنی کہ ظہور کے اعتبار سے بعض سے اولا تھیں، وَكَذَا فِي الْمُقَابِلِ، اسی طرح مقابل میں بھی بعضھا اولی من بعض، بعض سے اولا ہوں گی، فی الخفائی، خفا میں۔ وہاں ظہور میں بعض سے اولا تھی۔ نص کا معنی ظاہر ہوتا ہے، ظاہر میں محض صیغے سے معنی ظاہر ہوتا ہے، نص میں اس سے زیادہ ظہور ہوتا ہے، مفسر میں اس سے زیادہ ظہور ہوتا ہے، محکم میں اس سے زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ تو ظاہر نص میں پائی جائے گی، نصر مفسر میں، اور مفسر محکم میں، اور یہاں کہہ رہے ہیں یہ مقابل ہیں چونکہ، تو اس میں بھی بعض سے اولا ہیں فی الخفائی، خفا کے اندر۔ فیوجد الادنا فی الاعلیٰ، تو ادنا اعلیٰ میں پائی جائے گی، ادنا اعلیٰ میں پائی جائے گی۔ وہی الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، اور وہ خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے اور متشابہ ہے۔ دیکھیں خفی میں معنی پوشیدہ ہوگا، مشکل میں اس سے زیادہ خفا ہوگا، مجمل میں اس سے زیادہ خفا ہوگا، اور متشابہ میں سب سے زیادہ خفا ہوگا۔ تو خفی مشکل میں پایا جائے گا، مشکل مجمل میں پایا جائے گا، اور متشابہ مجمل متشابہ میں پایا جائے گا۔ تو پتہ چلا خفی سے اعلیٰ مشکل ہے، مشکل سے اعلیٰ مجمل ہے، اور مجمل سے اعلیٰ متشابہ ہے۔ تو بعض سے اعلیٰ ہیں، بعض سے اولا ہیں۔ تو اب ادنا اعلیٰ میں پایا جائے گا، یعنی خفی مشکل میں پایا جائے گا، مشکل مجمل میں، اور مجمل متشابہ میں۔ لأنہ ان خفی معنیہ، تو اگر اس کا نظم کا معنی پوشیدہ ہو، فإما أن يكون خفاؤہ، تو اگر اس کا خفا لعارض غیر صیغتی، صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہو۔ اگر معنی کا خفا، یہ دلیل حصر ذکر کر رہے ہیں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کی، کہتے ہیں اس لیے کہ معنی خفی ہوگا، تو یا تو معنی کا خفا صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہوگا، یا کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہوگا، یعنی نفس صیغہ کی وجہ سے ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں اگر کسی عارض کی وجہ سے ہو، صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے معنی کا خفا ہوگا، تو کہتے ہیں فہو الخفی، تو وہ خفی ہے۔ او لنفس صیغتی، یا نفس صیغہ کی وجہ سے ہوگا۔ فإما امکن ادراکہ بالتأمل، تو اگر اس کا ادراک محض ادراک تأمل کے ذریعے ہوگا، یا تأمل کے ذریعے نہیں ہوگا، تو اگر اس کا ادراک تأمل کے ذریعے ممکن ہو، فہو المشکل، تو وہ مشکل ہے، یعنی غور و فکر کے ذریعے اگر اس کا علم، ادراک جاننا ممکن ہو غور و فکر کر کے، تو وہ مشکل ہے۔ وَإِن لَّمْ يُمْكِن، اور اگر ممکن نہ ہو، فَإِن كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُو مِن جانب المتکلم، یعنی اگر اس کا ادراک تأمل کے ذریعے ممکن ہوگا، وَإِن لَّمْ يُمْكِن، اور ممکن نہیں ہوگا، اگر ممکن ہوگا تو وہ مشکل ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو کہہ رہے ہیں پھر متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہوگی، یا متکلم کی جانب سے بیان کی امید نہیں ہوگی۔ اگر متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہوگی، فہو المجمل، تو وہ مجمل ہے، وإلا فہو المتشابہ، ورنہ وہ متشابہ ہے۔ یہاں دیکھو دلیل حصر انہوں نے بیان کی، کہہ رہے ہیں لفظ کے معنی کا خفا، اگر لفظ کے معنی میں خفا صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے ہوگا، یا نفس صیغہ کی وجہ سے ہوگا۔ اگر کسی عارض کی وجہ سے ہو تو وہ خفی ہے، اور نفس صیغہ کی وجہ سے ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کا ادراک تأمل کے ذریعے ممکن ہوگا، یا تأمل کے ذریعے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر اس کا ادراک تأمل کے ذریعے ممکن ہو تو وہ مشکل ہے،
اور اگر تعامل کے ذریعے ممکن نہ ہو تو اب متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہو فهو المجمل تو وہ مجمل ہے، اور اگر بیان کی امید نہ ہو متکلم کی جانب سے وَإِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ تو وہ متشابہ ہے۔ وَهَذَا التقسیم اور یہ تقسیم وَكَذَا التقسیم الرابع اور اسی طرح چوتھی تقسیم یہ تعلق بالکلام یہ کلام سے متعلق ہیں۔ کما ان التقسیم الاول والثالث جیسا کہ تقسیم اول اور ثالث يتعلق بالکلمتی جیسا کہ تقسیم اول اور ثالث تقسیم ثالث یہ کلمے سے متعلق ہے، کما ہوا فی الظاہر جیسا کہ ظاہر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم یعنی تقسیم ثانی اور تقسیم رابع۔ تقسیم ثانی کیا تھی؟ غور و فکر کر کے تقسیم ثانی جو تھی، تقسیم ثانی اور تقسیم رابع یہ کلام سے متعلق ہے۔ کلام سے متعلق اس لیے ہیں کہ تقسیم ثانی یہ کلام کی مراد کو ظاہر کرتی ہے، اور تقسیم رابع یہ کلام کی مراد کو ثابت کرتی ہے۔ اور مراد یہ جو ہے مراد کلام میں سے ہے۔ مراد کیا ہے؟ کلام میں سے ہے۔ کلام کے ذریعے مراد ثابت ہوتی ہے، جس میں نسبت ہوتی ہے اسی کو کلام کہا جاتا ہے۔ لہٰذا تقسیم ثانی اور تقسیم رابع یہ کلام سے متعلق ہیں، اور تقسیم اول اور تقسیم ثالث یہ کلمے سے متعلق ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے؟